سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو میرے اور آپ کے آقا اور مولا ہیں، ان کی ولادت باسعادت کا یہ دن ہے۔ میرے اللہ نے اس کائنات کے اندر کسی بھی چیز کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ کوئی بھی چیز اس وقت اس دنیا کے اندر ایسی نہیں ہے کہ جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ یہ چیونٹیاں، یہ کیڑیاں، یہ کیڑے، یہ مکھی، یہ مچھر، ان کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ بغیر مقصد کے اللہ نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ میرے اور آپ کے آقا اور مولا، فخر الرسول، تاجدار مدینہ، خاتم النبیین، جناب حضرت محمد رسول اللہ میرے بھائی آواز نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بہت کم، صرف آگے والوں کی آواز آئی، پیچھے والوں کی آواز نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس وقت کی ذات پہ ضرور دیکھتے وقت ہمیں کچھ شرم نہیں آنی چاہیے۔ یہ تو وہ عبادت ہے جو خود اللہ فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ تو ایک مرتبہ پھر دوبارہ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اتنی بڑی ذات کو اللہ نے بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا؟ نہیں، اللہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی کسی مقصد کے تحت پیدا کرتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، میرا اور ہمارے اکابرین کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف نہ لانا ہوتا تو شاید اللہ اس کائنات کے نظام کو ہی نہ بناتا۔ تو کیا اتنی بڑی شخصیت میرے اللہ نے بغیر کسی مقصد کے پیدا فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد اللہ نے یہ آپ کا بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ فرمایا کہ میں نے ہر زمانے میں اپنے رسول کو بھیجا۔ آدم علیہ السلام اپنے زمانے میں آئے، ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے میں آئے، اسحاق علیہ السلام اپنے زمانے میں آئے، اسماعیل علیہ السلام اپنے زمانے میں آئے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں انبیاء تشریف لائے، پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ کتنے انبیاء بھیجے، ان سب نے آ کر لوگوں کو سب سے پہلا درس یہ دیا کہ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ہم نے کس کی عبادت کرنی ہے؟ سارے بولے میرے بھائی، ایک اللہ کی۔ کس کی عبادت کرنی ہے؟ ایک اللہ کی۔ ہم نے نماز کس کے لیے پڑھنی ہے؟ ایک اللہ کی۔ روزہ کس کے لیے پڑھنا ہے؟ ہم نے رکھنا ہے۔ ہم نے جناب قرآن کس کے لیے پڑھنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو یہ ہر نبی کی یہ دعوت تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت۔ علماء کہتے ہیں آپ ان سے پوچھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر جب کلمہ حق بلند کرنے کے لیے مکہ کے عرب کے تمام قبیلوں کو دعوت دی تھی تو ان کو بلا کر کیا فرمایا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، سارے کے سارے میرے ساتھ اس بات کا عہد کرو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا پہلا مقصد کہ ہم اپنے اندر عقیدہ توحید کو مضبوط کریں۔ آج ہمارے اندر عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہے۔ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں، آپ کی بات کو نہیں مانتے۔ تو آپ کے آنے کا پہلا مقصد یہ ایک اللہ کے عبادت۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو ایسے نہیں بھیجا بلکہ میں نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔
کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورت کی عزت نہیں تھی، عورت کا خیال نہیں تھا، بلکہ اس معصوم بچی کے گھر میں پیدا ہوتے ہی اس کو ذبح کر دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن وہ زندہ دفن کر دینے والی بچیاں یہ سوال کریں گی اے میرے اللہ ہمیں بتائے تو صحیح، ہمیں ہمارے والدین نے کس جرم کے تحت ہمیں قتل کیا تھا؟ بیٹی کو قتل کر دیا جاتا تھا، لیکن میرے اور آپ کے آقا اور اللہ عورت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی، ایک حدیث میں فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی، فرمایا وہ اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کرے، پرورش اچھی کرے، اپنی بیٹی کو اچھے اخلاق سکھائے، اچھی تعلیم سکھائے، اس کا بیاہ کر دے، عزت کے ساتھ اس کو